مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے، ہماری آنکھ کو نور ملے نہ ملے پر اتنا ضرور ملے، ہماری روح کبھی ٹوٹے نہ کہیں، یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے جہاں ہر دم میرے مولا تیری رحمت برستی ہے، خدا کرے کہ وہ دن آئے ہم سب جائیں مدینہ کو، باتیں کرے رسول کو سرما بنائے ہم، یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، کوسلی کہتا ہے وہاں جا کر مر جانا پسینہ ہے، میں نے سمجھا تک دنیا میں رہوں گا کر، میں نے سمجھا تک دنیا میں رہوں گا کر، اصلی وطن تو جنت ہے مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تک دنیا میں بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک تو کفن ہے مجھے معلوم نہ تھا، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ فدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مقام، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، سانسوں پہ چڑھائے خیالی آسماں، موت کی پرزوراں بھی جسم آ کر ٹکرائے گی، برج عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی، محترم النظام واجب الاحترام شرفائے ملت دوستو بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا کرنے سے اللہ پاک اس آیتوں میں کلمات حق کا بیان کرنے کی توفیق کرتے ہیں، پوری بات میری زبان گزرے اور صحیح گزرے، اللہ پاک اس سے صرف معنی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اس علاقے کے اندر بڑی یہ تعزیت کا پروگرام، یہ ایصال ثواب کا پروگرام، دعا فرمائے سو کہ اللہ پاک مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بناوے، آمین۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے، انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، ذکر اللہ میں لگا رہے۔ سارے حضرات مل کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکبر پہ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی امہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے دوستو آج کا یہ پروگرام تعزیت ایصال ثواب دا، میں چاہنا کہ عظیم گفتگو کر کے تساں احباب کے دلوں کو منور کرا۔ میری تقریر تو پہلے علماء کرام دے بڑے بیانات ہیں، مولانا محمد راشد سے بڑی عظیم گفتگو فرمیندی بیٹھی ہیں تے حدیث مبارکہ جو بیان کریں دی بیٹھی ہیں، لیکن اکثر احباب کی توجہ بے پاس ہو رہی ہے، تو میری درخواست ہے کہ اپنے برتنے کو سیدھا رکھے سو ایسی روحانی اور قرآنی محفلی کے رب کی رحمت کی برسات ہوگی۔ سبحان اللہ۔
جیڑا برتن پٹھا پیا ہوئے وہ بھریدا نہیں، جیڑا برتن سیدھا ہوئے ان اندر کوئی چیز آوے نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اگر حافظ سے دنیا تو رخصت تھی گئے تو ایک بار اصل دنیا تو رخصت تھی انہیں۔ زندگی احمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اے زندگی چند روزہ زندگی ہے، اے زندگی عارضی زندگی ہے، اے زندگی مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی کی تیاری اللہ کا قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل لوگ موت تو ڈرتے ہیں، شاید موت آ گئی تو دنیا تو رخصت تھی ویسوں ختم ہو ویسوں۔ انتقال اکثر آدمی دساں اپنے رقبے دے زمین دے انتقال کروے دی ہو۔ انتقال دے معنی منتقل ہوا، ایک نا تو بے نا تے بجا، ایک مقام تو دوسرے مقام تے بجا۔ انتقال دے معنی ختم تھی بجا نہیں۔ مرنا ہر شخص نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذہن چیزیں موت ذائقہ چکھنے۔ کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا تھی بڑھنے۔ فنا تو پہلے تیاری اللہ دا قرآن ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ موت مومن واسطے خوشبودار پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ جب مومن تو موت آندھی تو مومن کو اللہ دا دیدار تھی دے۔ مومن دے کاش آج تو کچھ دیوار پہلے میرے تے موت آوے، ہاں میں کو اللہ دا دیدار پہلے تھی ملے۔ سبحان اللہ۔ اصل موت تو ڈر میں ہیں کہ مر ویسوں ختم تھی ویسوں منتقل تھی سو۔ پہلے ایسا عالم ارواح کے اندر ہسے، عالم ارواح کرو اسا اماں دے پیٹ دے در آئے ہیں۔ اگر اماں دے پیٹ دے در بچہ شعور رکھتا ہوئے، شعور نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہوئے، اگر ان کو اچھا بنے باہر آسیں امب ہوسن، انار ہوسن، امرود ہوسن، کیلے ہوسن اور من واسطے تیار نہیں۔ میرے دوستو ماں دے پیٹ دے اندر بھی زندگی ہے، اس دے بعد زمین و آسمان دی زندگی دے اندر آئے ہیں۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس زندگی دے بعد جی اگلی زندگی ہے، جیڑا تیاری کر کے ویسی ان واسطے بہترین محلات ہو سن، باغات ہو سن۔ سبحان اللہ۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے قبر یا تو جنت دے باغاں وچوں باغ ہو سی یا جہنم دے کھڈے وچوں کھڈا ہو سی۔ میرے دوستو کتنے جنازے پڑھ چکے ہو، کتنے عزیز و اقارب کو دفنا چکے ہو، کبھی نے گریبان دے وچ جھانک کے دیکھو سب تیاری کتنی کی دی بیٹھے ہیں۔ جس نبی دے اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، اس نبی دے کول صحابی آندے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند کے کو آدھن، سیانا بندہ کے کو آدھن، دانا کے کو آدھن۔ میرے دوستو تسند میں بیٹھے ہوا اسا کی سردار دا نام گنو ہا، کئی کار کوٹھی والے دا نام گنو ہا، کئی فہم و فراست والے دا نام گنو ہا، لیکن نبی ایسے مقام دے فیض ہو گئے جن دی نگاہ دہائیں جہاں میں دے ہو گئی۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے، دانا ہوئے، سمجھدار ہوئے، جیرا مرن کو لو پہلے مرن دی تیاری کریں گے، مرن کو لو پہلے مرن دی تیاری، ای جہان کو لو دوجے جہان دی تیاری۔ اصل لوگ گریبانہ دے بھی جھانک کے دیکھوں اچھا کتنے لوگ مرن کو لو پہلے مرن دی تیاری کیتی بیٹھے ہیں یا کرے دے پہ ہیں، روزانہ غیبت کرے دے ہیں، بہتان لے دے ہیں، الزامات لے دے ہیں، غلط بیانے کرے دے ہیں،
مال اور متاع تیار پہ کریں ہیں، جائیداداں پہ بنے ہیں، رقبے پہ خرید کریں ہیں، اے مال دنیا دے دنیا تک رہا ہے، آخرت دی تیاری۔ قرآن مجید کی تلاوت، 5 وقت کی نماز، مقدس مہینہ گزرے، گریبانے چھان کے دیکھو کتنے لوگ احترام کیتے، کتنے بندے تراویح پڑھیے، کتنے بندے تہجد نمازہ پڑھے، کتنے بندے روزے رکھے، کتنے بندے ہم جیرے نوافل پڑھتے رہ گئے، شکر اللہ کرنے رہ گئے، یا مہینہ گزرنے دے بعد کیسے خوش بخت لوگ ہیں جیرے شوال دے روزے رکھے، کتنے بندے ہو جیرے رب دا شکرانہ ادا کی دے وے، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان عظیم ہے، سب مہینہ عطا کی دی، دعا دا موقع دیتی، مغفرت دا وقت عنایت فرمائی، کتنے خوش بخت لوگ ہو، اور ایسے بد نصیب لوگ ہیں جب مہینہ نصیب تھے احترام نہیں کر سکے، تراویح نہیں پڑھ سکے، تلاوت نہیں کر سکے، قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لا سکے، ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو ایک بات نہ سوچے، شاید انہیں احترام نہیں کیتا، خدا کرن دی توفیق دیتی نہیں۔ اور تو صحابہ بھائی بیٹھے تھے، میری بات تنقیدی نہ ہو سی، تنقید برائے تعمیر ہو سی، تنقید برائے تنقید نہ ہو سی۔ اور کتنے احباب بھائی بیٹھے ہوئے تعزیت کی خاطر، انجے بھرا موجود ہو سن، انجے بزرگ موجود ہو سن، جیرے فقط حاضری لواؤں دی خاطر آئے ہو سن، یار جو لوگ حاضری لوا کے ہوں، آج او حاضری لوا کے ویسن، کل جیرے او دنیا در رخصت دیسن، اصلا بھی حاضری لواؤں ویسن۔ آج اگر تسا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ ویسو، آپنے نامہ اعمال نے کیا بھر ویسو، تو مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بنا کے ویسو، جیرے میں دنیا تو اثر رخصت دیسو، سارے واسطے جیرے بندے آسن او بھی پڑھ دے بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو کیونکہ موت روزانہ اعلان کریں دیئے، قبر روزانہ اعلان کریں دیئے، جس نبی دی عاشق ہیں اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، تیری میری زبان جو تھوکا نکل جائے، عجیب گفتگو نکل دیئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان انور بھی جو الفاظ نکل دے ہم امت دی ہدایت وقتی حدیث پڑھوے دے۔ سبحان اللہ۔ مرن کے بعد کوئی بندہ ہوئے، جیدرہ وڈا جید عالم ہوئے، جیدرہ غریب بندہ ہوئے، توجہ فرمے سے مقیم دی نکتہ پہ لینا، مرن کے بعد دعا میں دا محتاج ہوئے، سبحان اللہ۔ دعا میں دا ہر سارے محتاج ہوئے، دوجہ منتظر ہوندے، انتظار ہی چھوندے کہ کیڑا بندہ میرے واسطے دعا کریں دے۔ میرا دوست محتاج بھی ہے، منتظر بھی ہے، اور مستحق بھی ہوندے۔ سبحان اللہ۔ مستحق ہوندے، کیوں بس دعا منجا بن جاتا ہے، لکھاں دعا منگو جائز ہے، سویرے منگو، اردے منگو، مانجے منگو، لیکن اپنے صدقہ جاریہ چھوڑ کے بنائے مرن دے بعد آمال مکویدن۔ میرے والد بزرگوار حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار سے توفیر رحمہ اللہ اکثر بات فرمے دے ہن، میرا دوست اے جہان کوست جہانی وے وطن اصلی موت دے بعد ہے، انسانی جہان دے آئے محنت واسطے آئے، بڑی قیمت گفتگو فرمے دے ہن، بڑی عظیم گفتگو کرے دے ہن۔ میں چاہتا کہ اللہ پاک انہیں دی قبر کو منور کرے، میں انہیں دی الفاظ بھی دہرا کہ تو صاحب آپ دے دل کو منور کرا۔ میری ایک درخواست ہے، میرے نال بولے دیا سو جنہیں کو رب کائنات نے زبان مفت لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہر انسان دنال نور نگران دنو فرشتے بھیجن، ہر انسان دنال ہیں، توڑے نال ہیں، جنہیں سیر حلیں دے تو نال کہنی زبان حلے سے انہیں دنال ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایسی روحانی تے قرآنی محفلیج اللہ پاک لوہائیں فرشتے کو حکم صادر کریں گے، آرڈر جاری فرمے دے، جیڑے جنہیں بندے آئے بیٹھے ہیں تے بلیں دے بیٹھے ہیں، سجی شہر والے کو آرڈر جاری تھی دے، اٹھی کھڑ، کھڑا تھی کھڑ، کلم پکڑ کھڑ، رجسٹر کھول کھڑ، جیڑے جنہیں بندے بلیں دے بیٹھے ہیں، نامہ اعمال نیکی نال پھریدہ بن، اے سبحان اللہ تھا بیٹھے،
الحمدللہ تھا بیٹھے اللہ اکبر تھا بیٹھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آندے درود شریف پڑھتا بیٹھے سجی سائڈ والے آرڈر جاری تھی نے ڈاڈا نیکیا لکھے دا درجات کو بلند کریں دا سبحان اللہ کبھی سائڈ والے کو آرڈر جاری تھی نے تو برایا بیٹھے دا میرے دل دی تمنا یہ ہے میں کو جنہیں سہبان سجے تاکہ ہر حافظ دی قبر منور تھی وجے درجات بلند تھی وجے اللہ پاک کو نور نور منور کر چھوڑے سبحان اللہ میرے دوستو قبر روزانہ اعلان کر دیئے موت روزانہ اعلان کر دیئے موت کیا آدھیے تھے قبر کیا آدھیے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی موت روزانہ اعلان پر کر دی میں او موتا جری پھراواں دی محبت نو ختم کرے دی تے میاں تے بیوی دی محبت نو ختم کرے دی میں او موتا جری دوستاں دی محبت کو ختم کرے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی موت روزانہ اعلان پہ کرے دی کہ میں او موتا جری ویرانے کو آباد کرے دی تے آباد کو سنسان پہ کرے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی موت روزانہ اعلان پہ کرے دی قبر بھی روزانہ اعلان پہ کرے دی آمی تیاری کر کے آمی یا تم جنت دے باغا وچوں باغ ہو جا یا جہنم دے کھڈا وچوں کھڈا ہو جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی مومن بندہ جب ویندے تے قبر اوندا استقبال کرے دی حافظ قرآن جب قبر وچ ویندے قبر میرے دوست اوندا استقبال کرے دی قبر آدی پئی ہوندی ہے آلن و سہرن مرحبا آلن و سہرن مرحبا آلن و سہرن مرحبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی قبر روزانہ اعلان پہ کریں دی قبر روزانہ پہ آدھی ہوگی میرے گلے تو آگئی میں گو بڑی خوشی ہو گئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی جب مومن بندہ قبر دروے دے قبر اتنی کھلی تھی وے دی اتنی وسیع و عریض تھی وے دی اتنی لمبی تو چوڑی ہو دی جو تک انسان دی نگاہ وے دی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی جب مومن بندہ کو قبر در سمیدن حافظ قرآن کو قبر در سمیدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی قرآن مجید فوراً آوے دے آکے اپنی گفتگو پیا کرے داؤں دے اپنی اصلی حالت ہی جاوے سی آکے گفتگو پیا کرے داؤں دے رب دے ملائکہ کو پیا داؤں دے ایدہ کوئی حساب کتاب نہیں گینا ایکلو کوئی سوال نہیں پوچھنا میں ایدہ سفارشیاں سبحان اللہ میں کیا سبحان اللہ سفارشی میں ایدہ کیا ہاں سفارشی میں سفارشی ایدہ سفارشیاں کلام اللہ گفتگو کریں دے کلام اللہ علیں دے کیا لیں دے کہ میں ایدہ سفارشیاں ایدہ کوئی حساب کتاب نہ گینا سبحان اللہ رب دے ملائکہ کیا اکسا ساکو دا رب دا ڈرے اسے انگلو حساب کتاب گھرنے دے تو آدھی میں ایدہ سفارشیاں اسا اللہ دا حکم مرنے سے میرے دوستو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی رب دا کلام سفارش کرا کریں دے رب دا کلام سفارشی دے دوست بن کے آیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی رب دا ملائکہ نال گفتگو کرا کریں دے اور رب دے ملائکہ کو پیا دینا حساب کتاب نہیں گینا رب دے ملائکہ دے سگو اللہ دا حکم ہے ساگو رب دا حکم ہے سا حساب کتاب دا پوچھنے ایکلو سوالات پوچھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی رب دا کلام رب دی بارگاہ دے دروے دے رب دی بارگاہ بن کے عرض کر دے یا اللہ یا تمہیں کو کلام کو جدا کر چھوڑ یا میں نے سفارش قبول کر اے حافظ قرآن اردہ تے قرآن مجید دی تلاوت کریں دا یا اللہ اے بنا اردہ تے کلام اللہ دی تلاوت کریں دا یا اللہ نوافل پردہ تے میں کلام اللہ دی تلاوت کریں دا یا اللہ تحجد پردہ تے میں کلام اللہ دی تلاوت کریں دا یا اللہ نمازہ پردہ تے میری تلاوت کریں دا یا اللہ اے میری تلاوت بہت زیادہ کریں دا صبح اردے تے میں کو پیار کریں دے پانچ وقت میں کو پیار کریں دے ہر نماز میں کو پیار کریں دے ہر وقت میں کو پیار کریں دے رات کو سمن لگ دے میں کو پیار کریں دے حضور پوری صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی سورۃ یاسین کھڑی بولے دیو سی یا اللہ میں دی سفارشیاں اے اردہ تہجد پردہ تہجد دے بعد صبح کی نماز ادا کریں دا تے سورۃ یاسین دے میں کو بیٹا پردہ ہوندا میں نال پیار بیٹا کریں دا ہوندا یا اللہ تیرے نال گفتگو بیٹا کریں دا ہوندا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ یہ بات تو بیان کریں دے اگر اللہ پاک نال علاوہ چاہتے ہو رب دے کلام دی تلاوت کی کرو جرا بندہ رب دے کلام دی تلاوت پیا کریں دے اے سمجھے کہ میں رب نال گفتگو بیٹا کریں دا میں رب نال علینا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چاہتے گرامی نظر منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھر کو نماز نال منور کرو قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے افضل عبادت امتی تلاوت قرآن افضل عبادت امتی قرات القرآن میری امت کی بہتری بات قرآن مجید دا پڑھنا قرآن مجید پڑھنے والا ہی میں کہ رب نال پیا لیندہ ہوئے دنیا دے کابل دلیں پہلے چڑھی دے جس کابل دی قرآن نال جاری لگئی چونتے اکھا دے پیارا کھیندا اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے قرآن مجید دا سترہ موجود ہو سن سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ اللہ زندہ باد بھائی صاحب نعرہ زور دلائے گا تو سن زور بہت چلائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر محمد مصطفیٰ زندہ باد میرے دوستو اللہ کا نام تک گرج کے پیدا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آوے نہ نیکان نہ گناہ معاف نہ درجے بلندی سبحان اللہ میرے دوستو جس نبی کے عاشق ہیں اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے اپنے سینے کو قرآن مجید کی تختی پڑھاؤ سبحان اللہ اپنے سینے کو قرآن مجید کی تختی پڑھاؤ جڑے بندے کلام اللہ کی تلاوت کرن کلام اللہ دا سفارشی ہوندے میرے دوستو کلام اللہ ایسی افضل کتاب ہوئے ایسی بہترین کتاب ہوئے تمہارے جو ایک بندہ ایسا نہ بیٹھو سی جڑا بندہ یہ آکھے میں اپنے کپڑے کو بغیر وضو دے ہاتھ نہیں لینا لیکن ایک کپڑا بیکار کو بیکار ہوئے جیرے قرآن مجید کا خلاف پڑھنے دے اچھا یہ کوئی بغیر وضو دے ہاتھ نہیں سے لے دے سبحان اللہ کیونکہ انہا تعلق رب دے کلام دے نال جڑ میں دے ایشو کپڑا کھائے پوے یہ کوئی چم دے پر آدھے ہیں عقیدر کہنے پہ ہوتے ہیں کہ کلام اللہ کا خلاف پڑھ گئے میرے دوست جس چیز کے تعلق رب دے کلام نہ جڑ دے انہا شان مقام تے مرتبہ بلند تھی گئے سبحان اللہ ہر حافظ دنیا دروست ہے قرآن مجید حافظ کاری ہیں میرے دوستو دعا کرے سو اللہ پاک انہیں درجات بلند کرے آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کلام اللہ ہوں دا خود سفارشی ہوں دے سبحان اللہ ایک لو بڑا سفارشی کوئی نہ ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی کلام اللہ کو بڑا سفارشی کوئی نہ ہو سی ام المؤمنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرمائیں دی اللہ پاک حافظ قرآن کو جو شان تے مقام تے مرتبہ عطا کرے سی میرے دوست تو ایک رو اونچا تے افضل کوئی مقام ہی نہ ہو سی سب تو اونچا جنت جڑا مقام ہے وہ صرف کلام اللہ پڑھنے والے واسطے ہو سی سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی حافظ قرآن و تک قبر بھی استقبال کرے سی تو جنت ساری استقبال کری کریں دی ہوتی میرے دوست ادھر توجہ فرمے سومت رجلنے کو منور کیا کرے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی میرے دوست حافظ قرآن قبر اچھویں دیں قبر استقبال بھی کریں دی اہلا و سہلا مرحبا پیا دی قبر کھلی پہ تھی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی حافظ قرآن ذکر کرنے والا بندہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا بندہ جب میرے دوستو قبر چھوڑے قبر استقبال کریں دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باقی یہ تو ذکر کرو تو بھامے نہ کرو اللہ سی اہل ایمان لوگوں کہ تو سمجھا ذکر کرو سبحان اللہ سبحان اللہ پاک اپنے کلام اللہ دے بات والے طور تے بیان کی تھی رب دے کلام کے بات موجود یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو میرا ذکر کثرت نال کیتا کرو اللہ پاک نے اہل ایمان لوگوں کو بیان کیتے میں بھی اہل ایمان
ایمان لوگوں کو بیان بیٹا کرے دا اللہ پاک دا پیغام پیا پوچھے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بیان پیا کرے دا اللہ پاک نے فرمایا میرے ایمان والے لوگوں کو بات ناصر اے اللہ میرے ایمان والے لوگوں کو کیا بیان کر رہا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر جو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو میرا ذکر کثرت نال کرو اللہ پاک نے اہل ایمان لوگوں کو بیان کیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان لوگوں کو بات نسی وہ اہل ایمان لوگ حضور دے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چشمدید گواہ صحابہ قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ حضور دی نبوت دے گواہ صحابہ حضور دی رسالت دے گواہ صحابہ اللہ دا کلام نازل تھے گواہ صحابہ حضور نے سنائے گواہ صحابہ حضور نے تصدیق کی تھی گواہ صحابہ حضور دے محبوب صحابہ لوگ ہن سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ ادن ذکر کرنے ہیں سر مرادہ پورا نہیں تھی نا معاملات حل نہیں تھی دے اللہ سے فرمائے میرا جرا ذکر کثرت نہ کر سو مدرہ مرادہ پورا کر چکے سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا بھی اعلان کر چھوڑی لوگ بعد اعتراض کھڑے کریں دے اسن عجیب قریب گفتگو پہ کریں دے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو میرا ذکر کثرت نال کرو اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر دے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون یہ لوگ میرا ذکر کثرت نال کرے سن جو لوگ میرا ذکر کثرت نال کرے سن میں انہیں دا مرادہ پورا کر چھوڑے سا میرے دوستو مرادہ پورا کرانا چاہتے ہو اپنے رزق کے اندر برکت چاہتے ہو مرحوم دی قبر دی بخشش چاہتے ہو انہیں قبر کو گلزار بنانا چاہتے ہو اللہ دا ذکر کثرت نال کرو اللہ دا ذکر کثرت نال کرے سو اللہ پاک تمہارے نام اعمال کو نیکی نال بھرے سی مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بنا چھوڑے سی سبحان اللہ میرے دوستو انسان اس جہان ہوتے مال تے متا بناون دی خاطر نہیں ہے جائیداداں بناون دی خاطر نہیں ہے رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جنات انساناں کو پیدا کیتے اپنی عبادت دی خاطر اسے لوگ رب دی عبادت دی خاطر ہے رب کا کلام پڑھن دی خاطر ہے 5 وقت نماز پڑھن دی خاطر ہے یہ اللہ دے گھر کو آباد کرنے دی خاطر ہے اسے لوگ شکر اللہ کرنے دی خاطر ہے اسا اللہ اللہ کرنے دی خاطر ہے سبحان اللہ آکھن دی خاطر ہے الحمدللہ آکھن دی خاطر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف پڑھن دی خاطر ہے اسا مال تے متا بناون دی خاطر نہیں ہے اسا جائیداداں بناون دی خاطر نہیں ہے رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر جو میرے محبوب بندے اوہل میرے عباد الرحمن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جنہیں در رات مسلح تے پہ گزردا جنہیں رکوع تے سجدے پہ کریں دے میرے بہترین بندے اوہ لوگ ہیں سبحان اللہ کیرے بہترین ہیں جنہیں رکوع تے سجدے پہ کریں دے جنہیں نمازاں پہ پڑھتا ہے جنہیں تہجد پہ پڑھتا ہے جنہیں کلام اللہ دی تلاوت پہ کرنا میرے محبوب بندے او لوگ ہیں جنہیں دنیا دی جائیداد پہ پڑھنا میرے محبوب وہ نہیں اور دنیا واسطے ہے دنیا دا مال دنیا تک راسی اے اعمال آخرت تک جنت دی نال ویسن سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی جڑا تعلق رب دے کلام نال ہوسی جڑا بندہ ذکر اللہ کثرت نال کریندا ہوسی تے استغفار کثرت نال کریندا ہوسی خبر دے بعد میرے دوستو پھل صراط تے وینے پھل صراط دے دوستو پھل صراط دے قریب ہوسی پھل صراط فاز تے پتلی ہوسی تلوار تے تکھی ہوسی جہنم دے اوتے ہوسی میرے دوستو جب مومن بندہ پھل صراط دے قریب ہوسی مومن بندے واسطے پھل صراط جو آواز پیاندی ہوسی جہنم جو آواز پیاندی ہوسی محمدی جلدی گزر جا محمدی جلدی گزر جا قرآن مجید کو پڑھنے والا تو جلدی گزر جا ذکر اللہ کرنے والا تو جلدی گزر جا استغفار کرنے والا تو جلدی گزر جا حضور دا عاشق تو جلدی گزر جا محمدی جلدی گزر جا محمدی جلدی گزر جا تیرے نور دی وجہ کرے میری آگ بجھ دیے جلدی گزر جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی مومن بندہ میرے دوستو انہیں گزر تھی جی میں 8 جن کے تے بندہ پار ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی
بدبخت بندہ، بدنصیب بندہ، قرآن مجید کو نہ پڑھنے والا بندہ، ذکر اللہ نہ کرنے والا بندہ، غیبت کرنے والا بندہ، بہتان لاؤن والا بندہ، الزامات لاؤن والا بندہ، لوگوں کے لوگوں کے جائیداد کٹھا کرنے والا بندہ، لوگوں کے زمینیں دے قبضہ کرنے والا بندہ، کٹی کے جہنم میں پیا گردا ہو سی، انہیں کیفیت ہو سی۔ اصل لوگ کی رپانا دے بھی چھان کے دیکھو، اصل لوگوں دی طرز زندگی کیا ہے، روزانہ زندگی کیویں پہ گزرے دے۔ اس زندگی ہے 40-50 سال دی، اس زندگی ہے 60-70 سال دی، لا 400 سال دی زندگی ہے۔ 100 سال الیکسر بزرگ اللہ والے بلدن، میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ محبت کر والے بلدن، انہوں نے مریدین بلدن، اکثر لوگ اگر دعا کرو میرا خاتمہ بالخیر دی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بندہ 100 سال بعد ہی جہان دے تھک وے دے، 70-80 سال بعد اٹھتا وے دے، پریشان ہو دے۔ قیامت دا ایک ریوار ہے 50,000 سال دا، کتنی دا 50,000 سال دا ایک ریوار ہو سی۔ میرا دوست سورج سر دے قریب کھڑا ہو سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، کچھ لوگ پسینے نظر غرق ہو سن، کئی آدمی نو کمر تک پسینہ ہو سی، کئی آدمی نو گردن تک پسینہ ہو سی، کئی پسینے غرق ہے ہو سن، لیکن بہترین لوگ ہو سن جنہیں تعلق رب دے کلام نال ہو سی، رب دے عرض دے سائے تلے کھڑے ہو سن۔ سبحان اللہ۔ ایک 50,000 سال کا لحاظ، ہر بندے کو موبائل موجود ہے، 50,000 سال کے لحاظ کو اپنی 100 سال دی 80 سال دی تقسیم کر کے دیکھو، 2.5 منٹ بڑھتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ 2.5 منٹ۔ 2.5 منٹ دی خاطر تھوڑی تیاری کتنی ہے، محنت کتنی ہے، روزانہ دوڑ دھوپ کتنی ہے، اگلی نہ ختم تھی وجہ لے زندگی دی خاطر محنت کتنی ہے، بات سمجھ آنی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیاری کتنی ہے، اصل تیاری کتنی کی بیٹھے ہیں، روزانہ اٹھن کی میں ہے، باون کی میں ہے، کھاون کی میں ہے، پاون کی میں ہے، حق ہمسائن اور رحمن کی میں ہے۔ میرا دوست چرپانا دے بھی چھان کے دیکھو، اپنے اباؤ اجداد جنازے چاہ چکے ہو، جنازے پڑھ چکے ہو، اکثر تمہارے بھیرا میں کو نماز جنازہ نہیں آتا، اکثر لوگوں کو نہیں آتا، کہیں توجہ نہیں تھی سبھی جنازہ جب نہیں آتا۔ لڑکی دا جنازہ کیویں ہے، لڑکے دا جنازہ کیویں ہے، بچی دا کیویں ہے تے بچے دا کیویں ہے، بڑے جنازہ کیویں ہے، جنازہ دعا کیویں ہے۔ اکثر سارے بزرگوں کو بھیرا میں کو دعا نہیں آتی، وہ جو مولوی سے کوئی دعا منگائے چاہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ایک خود دعا ہے، کیا ہے؟ اللہ جو سارے دعا ہے نا، آدھے دعا یہ حاضر میت واسطے، آدھے رہا دے جنازہ خود دعا ہے، دعا دے بعد بئی دعا کہنے، اگر بئی دعا ہوئے ہاں تو حضور منگے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا نہیں، حضور علیہ السلام نے دعا نہیں منگی، حضور علیہ السلام نے بس صحابہ دعا نہیں منگی، ثابت کیا نہیں۔ دنیا کا کوئی بندہ دکھاوے فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، لاکھ روپیہ انعام دے سمجھ تو سیدھا پہنچ۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن نماز جنازے دی دعا جے کو نہیں آندی وہ دے منگو تے کیا تھی دے عادت نہ صحیح منگو تے کیا حرج ہے، میں تے لکھاں دعائی منگو، سویرے منگو، شام منگو، ہر نماز ہی منگو، ہر دعا ہی شامل کرو۔ اگر والد ہے وہ تو دعا جو واسطے شامل تھی میں دے، اگر نماز پڑھیے نمازی ہے والی دیا آکے اللہ پانے والدین دی قبر منور کر کے سبحان اللہ۔ نماز جنازے بعد دعا نہیں، دعا او منگ دے جو ویچاری دعا نہیں آندی، ویچاری دعا نہیں آندی۔ بات کریں آج تک اساں نماز پڑھیے اوپر نماز نہیں آندی، نماز ترجمہ نہیں آندا، اے جنازہ نہیں آندا، جنازے لی دعا نہیں آندی،
جڑے دعا نہیں آندی دعا دا ترجمہ کے لو اسی کو وہ لوگ اگر سی نیچے ویسے یہ سخت دا منگو تے کیا حرج ہے میں کہا لکھاں دعائی منگو لیکن حضور دی دعا دے بعد دعا نہ منگو حضور دی توہین ہے اللہم اغفر لی حینا یہ دعا ہے نا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ صحابہ دعا کرے مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اللہم اغفر لحینا اے اللہ جرے حیات کرنے کو باغرے ومیتنا جرے میت بھئیے کو باغرے وصغیرنا جرے چھوٹے کرنے کو منہ کو باغرے وکبیرنا جرے بڑے کرنے باغرے اے اللہ وشاہدنا جرے سامنے کرے وغائبنا بنا جو چلے گئے جنازہ خود دعائے سبحان اللہ آدھے جنازہ دعا آدھرہ دے رہا اگر ان نماز ہو گیا ان رکوع ہو گیا ان سجود ہو گیا میری بات تنقیدی نہیں بات تعمیری ہے میرے واسطے سارے قابل احترام ہو نہ میں کوئی بندے کو دیوبندی بڑا بنایا نہ میں بریلوی بڑا بنایا دیوبند شاہدن آئے میں اصل دیوبندی ہاں میرا والد دیوبندی جو پڑھ کے میرا دوست دیوبند شاہدن آئے بریلوی شاہدن آئے اگر پڑھنا چاہتے تو محمدی پڑھو جو نبی دی عاشق بن گئے سبحان اللہ نہ دیوبندی پڑھو نہ بریلوی پڑھو سارے بندے نبی دی عاشق بن گئے محمدی بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو دیکھو لوگ سکوا دن یار کروں چاہتے کیا حرج ہے بڑے بات کیا یار علوے دنی میں تجھے آئی میں علوات میں تو علوے سامنا میں کو اکھرے تو بجائے پہ آج کم کم 28 گھنٹے زوہر دن نماز تک میں تو 28 گھنٹے علا میں ہاں فکر نہ کرو سبحان اللہ وہ مولوی سبحان وطن سارے انچی مولوی سبحان وطن جنہیں کو تقریرہ نہیں اندر ناتا ودے پڑھ دیں تو او مولوی سبحان وطن جنہیں ادھے پونے گھنٹے آنے ایسا 2.5 گھنٹے آلے ہیں آج لے دیا تو سب پکے ہو یا میں پکا سبحان اللہ پریشان ضرور تھی کہ اسے فلانی جاتا مینے سے آج موت دے پروگرام تے آئے بیٹھے ہیں ایک مرن دے بعد پتہ لگ سی کہ کیسے پروگرام تے آئے بیٹھے ہیں جیتا رب دی رحمت والی بارے سے سبحان اللہ میرے دوست مرن دے بعد نام اعمال اللہ پاک مومن کو سجی ہاتھی دے سی سبحان اللہ جیسے مومن سجی ہاتھی کھڑا ہو سی اسی اہم پروگرام میں جان عبادت ہے وہ یار سبحان اللہ آخر عبادت ہے پانی پلاؤن عبادت ہے کھانا کھاؤن عبادت ہے کھجور دانا کھاؤن عبادت ہے گھٹ پانی دا پلاون عبادت ہے سیدھا راہ دکھاون عبادت ہے رستے کنڈا پائی کو ہٹاون اتنی عبادت ہے اے اللہ دنیا تے بھیج جو کم کرے سا اللہ سے فرمیسی میرا قانون تے ضابطہ نہیں میں تک دنیا تے بھیجا ہاں اپنی عبادت دکھاتے بھیجا میں وہ عبادت کر رہی جاتا جنت دی بیدا پہ ہو سی جاتے ہم جنت بھی پہ بیدا ہو سی میرے دوست خوش بخت بندے ہو قرآنی محفلی بیٹھے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے ایسی محفل اللہ کی رحمت دی برسات ہوگی سبحان اللہ سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اجا بندے کی تھا ہے اجلا سو بیٹھے یہ دوسرا بندے کو یاد ہے میرے دوستوں اکثر پلانا کو دعا یعنی دعا پکاؤ لے سکوئے گا اللہ دن توفی سے اگر کروں جاتے کیا ہار دے میں نہ ضرور کرو لیکن حضور دے دعا دے بعد دعا نہ ہوئے اے بھائی سبان خیرات کی دی پہن خیرات کھانے دے بعد نال لے گھر میں کے بہ کے بلا کھانا بہ دی وہ دن خیرات کہنے میں کھا دی تو کھا دی سے تو بلا تھوڑی تھی پہیے اور سمجھے کہ جڑا نہ ہونے دے تھوڑی خیرات پکائی کیوں نہیں بیچتی نہیں بیچتی ہے کہ نہیں اگر ولیمہ کھا کیا وہ کہیں جا تو دعوت کھا کے ہو تو بلا نال لے لے سے کرو بہتی ہو بلا کھانا بہتی ہو وہ اثر ہونے دعوت کھائیں یار وہ تھوڑی لیتی ہے میں بھوکا ہوا دملا کھانا ان پر توہین ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام دی دعا دے بعد دعا موصول نبی دی توہین ہے میرا دوست نبی دی توہین نہ کر لوگ سکو دل یار کروں تو کیا حرج ہے مانا آدم و پیر علی المرضی شیخ خدا دا فرمان لکھاما نہج البلاغہ کھول کے لکھاما نہج البلاغہ نے تیرے بات آگئے حضرت علی المرضی شیخ خدا عید گاہ دے در گئے عید نماز پڑھاؤں واسے گئے جب عید گاہ دے پہنچن بٹھنے کہ عید گاہ دے در عید نماز لو پہلے ایک بنا نوافل لے پڑھتا پوچھنے کیا پہ کرے دی وہاں کے نفلی پہ پڑھتا اللہ سے عبادت پہ کرنا حضرت علی المرضی شیخ خدا فرمائے
اے نماز تے کو جہنم داخل کرے سی جڑی پاک پیغمبر نہیں پڑھی تے تو پڑھتا پڑھ او کوئی کم ہمیں میں کرا ہمیں تساں کرو کوئی کم مولوی کرے تو ہمیں غیر کرے جرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو ثابت کہنی او کم سب جہنم داخل کرے سی جس نبی کی عاشق ہیں ان نبی دی رات مسلح تے گزر دیے ساری رات عبد عبادت کرنا اور ساری رات عبادت اتنی کرنا کہ پیر مبارک سج ویندن متورم تھی ویندن جلے عبادت تو فارغ ہوندن رو کے التجا کرے یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا نبی دی عاشق رات مسلح تے گزرے تھے کیرا بھرا جنہیں پیر مبارک سج ویندن ام المؤمنین تشریف رکھتے ہوا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو کوئی معصوم پڑھے آن خاتم النبیین تاج ہوئے عمر صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین دی رحمت والا پڑھے اتنی بات کیوں پہ کر دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدیقہ جس رب نے میں کو معصوم پڑھائے میں اس رب کا شکرانہ ادا کیا کرے گا سبحان اللہ کیا کیا کرے نا شکرانہ بندے اٹھ کے بس رکھو اجل میں ٹائم جب دیتے کافی ٹائم نہ بھائی تحجد دے رہے کہ مجمع جو بندہ اٹھے تو سے کو تکلیف تھی دیئے سبحان اللہ سورہ لے جرے مولوی ہونا نا جرے کرنے دے ہاتھ رکھی بیٹھا تھا انہوں کو پتہ کہنے لبی تو یہ کہنے وہ آنکھ نوٹ بادن تو کچھ چاست بینا میرے والد سے رحمت اللہ علیہ فرمائے عقیدی عمل دی اصلاح عقیدی کرو سبحان اللہ پہلے کہ برتن سیدھے رکھے میرے دیکھو وہ سور علی تقریر وہ شہر کے رکھی گالے سکنی نہ سادے نہ سو رہے ساری وہ سور کہنی ناتا ساکونی آئیاں نات خان سے بان بیٹھے ناتا دے پڑھ دیں سارے مولوی بدن ناتا پڑھ دیں تو سب پیسے لیون شروع کریں دے وہ ناتا پڑھنے شروع کریں دیں انہیں کو مری سٹے نے کہا 1 روپیہ کہنی آیا ناتا پڑھا تو سارے بندے پیچھے دے پہ ہوا ناتوں کو سمجھنے دے تو صرف ساز کو پسند کریں دے ساز علیہ بے نا تھے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ آکو سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ قیمتی گفتگو کر کے تیرے دل کو منور پہ کرے نا میرے دوستو پہلی بات ہے لوگ سب ولا ولا آدھنا سا کروں تو کیا ہر گئے ماذا نہ کرو عرب دے کلام کو پوچھوں سا کروں نہ کروں پوچھو گا سبحان اللہ مولوی تلاوت جنہیں کرنن ایتا یہ پڑھن ترجمہ آپ بیان کرنن اصل جنہیں توس بھی ہیں اللہ دا قرآن دے حضور دا فرمان بیان کرنن سبحان اللہ میں اس میں فکر نہ کرنے کی کروں جاتا کیا ہر جے کم کروں جاتا کیا ہر جے میں در رب کلام کو پوچھوں اور رب کلام تو فرما رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑی لوگ بات شرک دے بدعات والے پاس چل پسن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آ گئے سرچشمہ ہدایت بن کے آ گئے تعزیت کرنی تک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو لے خیرات کرنی تک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے رب کائنات دا عرض آ گئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آ گئے میں روزانہ اعلان ودا کرے گا میں ہر جات ودا رسے گا ہر مقام دے ودا رسے گا مومن دا کیتا ہوئے جو نبی پاک فرماوے مومن دی خوشی ہوئے جو نبی پاک فرماوے مومن دی غمی ہوئے جو نبی پاک فرماوے اللہ دی توحید کو منائے جو نبی پاک فرماوے تعزیت کرائے جو نبی پاک فرماوے ختم نبوت کو منائے جو نبی پاک فرماوے رسالت کو منائے جو نبی پاک فرماوے صحابہ کو منائے جو نبی پاک فرماوے ذکر اللہ کرائے جو نبی پاک فرماوے کلام اللہ کی تلاوت کرائے جو نبی پاک فرماوے کلمہ پڑھائے جو نبی پاک فرماوے آجانا نوائے جو نبی پاک فرماوے غسل کرائے جو نبی پاک فرماوے وضو کرائے جو نبی پاک فرماوے مسجد آوائے جو نبی پاک فرماوے نمازہ پڑھائے جو نبی پاک فرماوے نوافل پڑھائے جو نبی پاک فرماوے دعا منگائے جو نبی پاک فرماوے جنازہ پڑھائے جو نبی پاک فرماوے
فرماوے تدفین کرائے جو نبی پاک فرماوے ایصال ثواب دی دعا کرائے جو نبی پاک فرماوے حج کرائے جو نبی پاک فرماوے عمرہ کرائے جو نبی پاک فرماوے ذکر اللہ کرائے جو نبی پاک فرماوے تجارت کرائے جو نبی پاک فرماوے ملازمت کرائے جو نبی پاک فرماوے والدین دا احترام کرائے جو نبی پاک فرماوے والد دی قدر کرائے جو نبی پاک فرماوے والدہ دا احترام کرائے جو نبی پاک فرماوے بہن دی خدمت کرائے جو نبی پاک فرماوے کپڑے پوائے جو نبی پاک فرماوے پانی پیوائے جو نبی پاک فرماوے میرا دوست رب توجہ کر تیرے دن کو منور پہ کرے گا کھانا کھوائے جو نبی پاک فرماوے آپ گھر داخل دیوائے جو نبی پاک فرماوے والدنال علائے جو نبی پاک فرماوے فتح کا احترام کرائے جو نبی پاک فرماوے چھوٹے کی رحم کرائے جو نبی پاک فرماوے یتیم کے سر دیات پھرائے جو نبی پاک فرماوے سارا دین پیغام محمد رسول اللہ سارا دین فرمان محمد رسول اللہ سارا دین بیان محمد رسول اللہ سارا دین زبان محمد رسول اللہ اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تو آپ میرے نال محبت ہے پھر پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلے آؤ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد لوگ ولا وسا کو تنظیم کرو جدے کیا ہر گئے اسدن لکھاں کرو لیکن نبی علیہ السلام دے فرمان کو تو دیکھو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ بات فرما گئے میرے بعد میرے صحابہ کو دکھائے کیا فرمانے میرے صحابہ کو دکھائے صحابہ سارے صدیقہ سارے صحابہ اللہ جو سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر سارے صحابہ صدیق ہم حضور علیہ السلام فرما گئے میرے بعد میرے صحابہ کو دکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما گئے میرے بعد میرے صحابہ کو دکھائے علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین میرے خلفاء الراشدین کو دکھائے سیدنا صدیق اکبر کو دکھائے حضرت فاروق اعظم کو دکھائے حضرت عثمان غنی کو دکھائے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دکھائے چارے صحابہ کو دکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے ما انا علی صحابی میرے بعد میرے سارے صحابہ کو دکھائے صدیق اکبر کو دکھائے حضرت فاروق اعظم کو دکھائے حضرت عثمان غنی کو دکھائے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دکھائے حضرت حسن مرتضیٰ کو دکھائے حضرت حسین شہید کو دکھائے حضرت طلحہ کو دکھائے حضرت زبیر کو دکھائے حضرت بلال کو دکھائے حضرت سلمان کو دکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما گئے میرے تمام صحابہ کو دکھائے حضور نے صلوات و سلام نے بات فرما گئے میرے بعد میرے صحابہ کو دیکھو جیرے بندے صحابہ نال محبت کرے سن صحابہ دے نقشے قدم دے چل سن ایک بات سمجھن کہ میری سنت کو ادا کرے سن سبحان اللہ صحابہ کو ایسا کرنے لے سوچے ایسا میں صحابہ دے تنقید ودے کرے ہے میرا دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا جانشین ہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مصلی پہ کھڑا کر گئے ہیں اور سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ صدیقہ بڑے خوش بخت ہم صدیق رب سلام ہیں صدیقہ رب سلام سبحان اللہ میرا دوست ہے خوش بخت ہیں سارے صحابہ خوش بخت ہیں لیکن سارے جو مقام کے مرتبہ صدیق کے صدیقہ رضی زیادہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز دی صحیح معنی حفاظت صدیق کے صدیقہ نے کی تھی میرا دوست ہے توجہ کر کر دل کو منور پہ کرنا صدیق عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ اہل تشیع کی کتاب اصول کافی اگر اے بات آئی نحو البلاغہ کلیہ نجفیہ اگر اے بات آئی صفحہ 225 اے بات آئی حضور نے صدیق کو جب مصلی سے کھڑا کی دے صدیقہ نے مخالفت کی دی صدیقہ کیا کی دیئے فرمانے میرے اپنے مصلی سے کہ میں بندے منتخب کرو میرے ابو بکر کو منتخب نہ کرو لوگ جا رہے ہیں صدیقہ لوگ دروازے گئیے توشی بیان کریں صدیقہ مخالفت کی دیئے اور ایک بات ہے کہ میں بندے مصلی سے کھڑا کرو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صدیقہ یہ میری بات نہیں مگر رب کا آرڈر ہے کہ مسلح سے صدیق کو کھڑا کرا. سبحان اللہ. فلم مشکت بالمرض امر ابا بکر صلی بالناس. حضور کو جب تک ہو گئی حضرت بلال آدھے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ انتظار اوت نماز پڑھو. حضور نے فرمایا ابو بکر کو ابو بکر نماز پڑھے. سبحان اللہ. صدیق کا مخالفت کی تھی. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فیصلہ نہیں مگر رب کا آرڈر ہے مسلح سے صدیق کو کھڑا کرا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہ گئے. جب حضور دنیا طرف سے ٹھیک ہے جامع بات کیا کرے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مجمع اکٹھا کیتے. مسلک اہل تشریع کی کتاب میدان ملکی چمر ہوئے اتحاد ہوئے یکجہتی ہوئے یکانگت ہوئے بھائی چارے والی فضا ہوئے تاریخ میری زبان کے اللہ کا قرآن ہوئے نبی آخر زمان کا فرمان ہوئے صحابہ اور اہل بیت کا نقش قدم. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے کھڑا کیتے. صدیق اکبر کھڑا کر کے آئے اگر کئی بندے کو امام بنے دے ہو میں ابو بکر تیار ہوں. سبحان اللہ. میرے اس مسئلہ کے تشریح کی کتاب نہج البلاغات دنیا میں کسی اندر بات موجود حضرت علی چلمے کا شیر خدا مجمع درمیان جو کھڑے ہوں گے اور اے بات آدھے سارے دین دا امام ہی تو ہیں ساری دنیا دا امام ہی تو ہیں لیکن پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلح دے کھڑا کر گئے تو سب نماز آنی پڑے سے تو ساری کتابت بھی کرے سے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھے دے رہ گئے. حضور بے بات پڑھے دے رہ گئے. صدیق اکبر کی تصدیق علی چلمر یا شیر خدا کرندہ رہ گئے. حضرت فاطمہ الزہرا میرے دوستو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے جب دنیا تو رخصت ہوئی ہے حضرت علی چلمر یا شیر خدا نے آدھے آؤ ابو بکر جنازہ پڑھاؤ. حضرت ابو بکر صدیق آدھے جنازہ آپ پڑھا تیری گھر والی ہے. میرے دوستو علی چلمر یا شیر خدا دے حضور تک مسلح دا امام بنا گئے. سارے دین دا امام ہی تو ہیں ساری دنیا دا امام ہی تو ہیں. جنازہ تو آپ پڑھے سے. سبحان اللہ. اصل لوگ میرے بانے دے چھان کرے کو صدیق کیسا جوان ہا جب رب دے سلام ہے. صدیقہ کیسی جب رب دے سلام ہے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانشین ہم تو حضور دے وفادار ہم. میرے دوست لوگ ظاہر تے باہر کو منے دیں اسا سارے کو منے دیں. سبحان اللہ. اسا اتحاد چاہتے ہیں یکجہتی چاہتے ہیں یکانگت چاہتے ہیں بھائی چارے والی فضا چاہتے ہیں. حضرت حسن مصطفیٰ کو بیان کریں ہیں حضرت حسین شہید کربلا کو بیان کریں ہیں. حضرت حسین شہید کربلا اس بات کا اعلان کی تھا جیرا بندہ میرے نانے کو تسلیم نہ کرے سی جیرا بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو تسلیم نہ کرے سی میں انہاں سفارشی نہ ہو. سبحان اللہ. اور حضرت حسین شہید کربلا کربلا کھڑا ایک آخری بیان تو بچی بنا. سبحان اللہ. خطاب کی کہا وہ خطاب کیا کہا جو بندے میرے مخالفن اللہ پاک نے بچے نبی نصیب نہ کرے سی. حضرت حسین شہید کربلا میرے دوستو کربلا کے دشمن ادران لڑتا ہوتے اور میرے دوستو لوگ علی اکبر شہید تھی گئے علی اصغر شہید تھی گئے. میرے دوستو چھاوے بات کر کے تیرے دلہ کو منور کی تھی وجہ میرے دوستو 72 تن شہید ہیں. ان 72 تن دلے سے جا کے اور ادھر ابو بکر بن علی چل مرتضیٰ بھی موجود ہیں عمر بن علی چل مرتضیٰ بھی موجود ہیں عمر بن اشرف علی چل مرتضیٰ بھی موجود ہیں عمر بن حسن بھی موجود ہیں عثمان بن علی چل مرتضیٰ بھی موجود ہے. میرے بیان علی اکبر شہید تھی گئے علی اصغر شہید تھی گئے ویسے علی اکبر بھی شہید تھے. علی اکبر جب تلوار چلے دا ودا میرے دوستو عمر دشمن ایک بات پہ آدم علی اکبر تلوار یہ ودا چلے دے جنہیں علی چل مرتضیٰ شیر خدا چلے دا. سبحان اللہ. میرے دوستو حضرت حسین شہید کربلا دے میرے دوستو بے بھرا بھی شہید تھی گئے آج بھی انہیں کٹھے سوتے پہ میرے دوستو جتا حضرت حسین شہید کربلا دا سر مبارک موجود ہے. میرے دوستو اتھاؤں مقام ہوتے ابو بکر بن علی چل مرتضیٰ بھی موجود ہے عمر بن علی چل مرتضیٰ بھی موجود ہے عمر اصغر بن علی چل مرتضیٰ بھی موجود ہے عمر بن حسن بھی موجود ہے. میرے دوستو جتا حسین موجود ہے اتھا برات بھتیجے بھی موجود ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھو حضرت حسین شہید کربلا آخری وقت خطاب پہ کرے دے اور خطاب یہ بیان پہ کرے دے جنہیں میں کوئی مسجد نبی کو جدا کی دے خدا مسجد نبی نے تریم نہ کرے سی جنہیں میرے دوستو میں کوئی کلام اللہ کو جدا کی دے خدا کلام اللہ نصیب نہ کرے سی جنہیں بندے میں کوئی درود و سلام کو جدا کی دے خدا انہوں کو درود و سلام نصیب نہ کرے سی حضرت حسین شہید کربلا آخری وقت بھی کلام اللہ بھی تلاوت کرے ہو گئے آخری وقت نمازہ پڑھتے ہو گئے حضرت حسین دار والا حضرت حسین حاجیہ حضرت حسین کاریہ برکت ہو اے گال نصیبنا حضرت علی چلبرت یا شیر خدا حضرت حسن حضرت حسین العابدی محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تقی علی لکی حسن عسکری اور سارے قرآن مجید حافظ کاریان سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے دوستو جب حضرت حسین دی شہادت وقت قریب ہے علی اکبر دی میرے دوستو لاش جا کے پیان دے آسمان دی طرف دیکھ کے پیان دے اے اللہ علی اکبر کو قبول و منظور کر جنہیں ابو بکر بن علی جل مرتضیٰ کو قبول کی تھی عمر بن علی جل مرتضیٰ کو قبول کی تھی میرے دوستو عثمان بن علی جل مرتضیٰ کو قبول کی تھی اے اللہ علی اکبر کو بھی قبول کر انا للہ و انا الیہ راجعون اور اے بات پیان دے ایک بعد میرے دوستو علی اصغر کو چاہ کے پیان دے اور اے بات پہ کر دے تو سب میرا پانی بند کی دے معصوم بچے کا کیا قصور ہے میرے تو شزیدی پارٹی نے ابن سیاد والی پارٹی نے میرے تو ایک توجہ کر تیر کو چلائے وہ آکے گلے دے پہ بس دی گئے جب پہ بس دی گئے علی جل مرزا شیر خدا کا بیٹا حضرت میرے دوست حسین شہید کربلا تیر کو ڈیر پہ کر دے خون دا فوارہ پہ نکل دے خون دے فوارے گھٹے پا کے آسمان دی طرف سٹے دے پہ اور اے بات کریں دے اے اللہ بڑا قربانہ قبول کی تو نہیں ایک چھوٹی قربانی بھی قبول کر جگر کوشا کے لاشا پر بگر تفتہ جگر پہنچا بدل کریاں بلب خندہ رضا کا تاج پر پہنچا میرے مولا نہیں شکوا رسینہ با رضا اللہ بلا میں کون ہوتا ہوں تو پوچھوں کیا کیا تو نے میرا کب تھا میرا کب ہے دیا تو نے لیا تو نے یہی ہے کر رضا تیری تو پھر میری رضا چاہے محمد کے گھرانے میں اطاعت کے سوا چاہے سبحان اللہ شہید کا بڑا مقام ہے مرنا ہر بندے نے ہے اللہ پاک موت لے تو شہادت دی لے مرنا ہر بندے کی گھر کی بستر تے میرے دوستو میں آخری وظیفہ کا گناس کی بسترے دل کو منور کروں چاہ یا باس کروں چاہ سبحان اللہ اگر ٹائم ہی جو میرا ٹائم راندھا پائے سبحان اللہ کیونکہ جیرے چاولے دی خوشبو امن پہ میں بندے کو اٹھانی نہیں دے دی کہ بندے کو بہمان بھی نہیں دے دی کہ بندے پریشان تھی بدن میرا دوست قیمتی تو وظیفہ رسا کی وہ تعزیت دے ایصال ثواب دے پروگرام دے بیٹھے ہیں اللہ پاک مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بناوے آمین اولاد کو صبر جمیل عطا فرماوے آمین وظیفہ تو وہ پہ دینا جیرا وظیفہ سارے ملک دے بادشاہ میں کو نہیں ہوتا بادشاہ میں کو نہیں ہوتا باقی حالات اور سامنے یہ موبائل ہے نا موبائل یہ سب جہنم گھن کے ویسا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیدے ہیں بغیر کی اور بیدینی دا سیلاب بیان دے میں وہ بیان کرے نا ودا وہ سیلاب آ گئے موبائل دی شکل میرا جسم میری زندگی میرا جسم میری مرضی یہ نوے نعرے شروع تھی کہ اندر سامنے ہے عورتیں پردے لحاظ سے بغیر کی اور بے حیائی عام تھی گئے احتجاج کرنے خاطر ہیں ستریاں ٹنیاں کھڑان کمیزہ ٹنیاں کھڑان جیکٹا پا کے آ گئے جس کٹھی وجہ ہم گورنمنٹ ہے کہ کرن دو جرا کو انہیں دا جسم انہیں دی مرضی آکھے نا انگا دی تائید ہے آکھے نا اللہ سے ایک بیماری پہ جی ڈرامے دی شکل لیجئے کیا دی شکل لیجئے آؤ اللہ چاہا ڈرامے دی شکل لیجئے بیماری ہے یہ کوئی بیماری کہہ نہیں لوگوں میں نفسیاتی مریض کی دکھڑن ایک ڈرامے دی شکل لیجئے یہ مرد ہیں عورتیں کو اللہ سے نقاب کرا رہے تھے مرد عورتیں نقاب کی تھی بدن کہن کی تھی ایک کرو نا اے بھائی سے فرمایا چکے چڑھائی بدن اے چکے جیرے ویلے عورتیں لحاظ جن اللہ سے فرمایا دیکھو میں توڑے اتھے دے بچو تو مرد عورت سارے پوالے سا ہے ڈراما
یہ جڑا ڈرامہ ہے یہ صرف تر مسجد کے دروازے تے کھڑے نماز پڑھنا ہوئے اعتکاف تے نہ ہوئے روزہ نہ رکھے نہ اسا اعتکاف اگر گھر بوں ود کرونا نہ سی مسجد بوں ولا کرونا سی نماز پڑھ سو ولا کرونا سی وضو کرے سو ولا کرونا سی شہود و نصارہ دی سازش پیسے موٹے ملے کہ مساجد بند کر دو نمازہ پڑھا والا کوئی نہ ہوئے قرآن مجید پڑھا والا کوئی نہ ہوئے بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہے کوئی کرونا کہنے موت اگر آمنی ہے مضبوط کیلے چلے گئے وجہ موت ادھر ہی پکڑے دی جائے بے شک جیرے موت خدا نے بھیجنی ہے موت نیونی ہے کون پہ سکتے ہیں کوئی نہیں ہے ہر سی روت لے موت جا کے چکھڑے ہر شے فنا کیونے فنا کرو پہلے تیری اللہ دا قرآن ہی میں اے مسجد اللہ دا گھر ہے میں بڑی قیمتی بات پہ کرنا آخری گفتگو اے اللہ دا گھر ہے خالی اللہ دا گھر نہیں یہ تمہاری ساری عدالت ہے کیا ہے عدالت ایک گال میں وہ پہ کرنا نہ مول میں کو آندھی ہے تو نہ مول میں کو سنی ہو سی مول جو ساتھ سورہ لے یہ توسی بیان کر کے یا تو پتر بیان پہ کرے دے یہ بہت بڑی عدالت یا کوئی کیا ہے عدالت اتنا کیا کرنا دے پتہ ہے تو کون کہیں پتہ کہنا ہاں سبحان میرے دوست اتنا آزا حاضری واسطے آندے ہیں سادے لفظ نساں اساں اتنا اللہ سی گلو منگل دی خاطر آندے ہیں بے شک اساں اللہ سی گلو پنن دی خاطر آندے ہیں اے اللہ میرے گناہ معاف کر آدھے ہیں اے اللہ میں پریشانی دور کر اے اللہ مسائل ان تو آسان کر اساں دعوت دی آندے ہیں اور ساری تھی لڑائی تھی وہ زمین دے پیچھے سک پتا کہ تھانے نہ منجو بلو سیانا ہو سی اگر بیماری آ گئی ہے اگر تکلیف آ گئی ہے ایسا اللہ دے گھر آ کے رب کو پنوں رب کو التجا تا کروں اور رمضان شریف گزرے کرونا ہے ہن چھاپے ہیں ہن کوئی گردان ہے چپ تھی گئی یہ بات رمضان شریف آسی تے بلا کرونا آوے سی حدیث مبارکہ موجود ہے اللہ صحیح جنات کون تے اللہ سی شیطان کو بات لے لے ایک ہے جی جن جی سارا سال جاری رہے مجھے اللہ سے ان کو تو چھوڑ دیں نا حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کر جائے میری زبان دوستو جس چیز پر خلاف شریعت کی توہین ہو بدل دو ایسے حکمران دوستو سبحان اللہ میرا دوست حقیقت بیان کیا کرے دا خداوند قدوس دا فیصلہ شیطان مردود بتھاویں دے شجیر میرے مدن یعنی سارا سال جاری ہوئے والا او کام شروع کرے تم بدین جی بطرہ کام آپ کرے سا جنہیں خدا دے گھر تو رکھے انہیں اپنے جہنم خرید کی دیئے جنہیں مسجد تو رکھے انہیں جہنم خرید کی دیئے جنہیں اعتقاف تے کی دی نہیں بہوانی تا انہیں جہنم خرید کی دیئے تو وہ نہیں پتہ مرنے سے آج دنیا داریں دی وفاداری پر کر دے تو خدا مندے قدوس دے چوکیدار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ دے رکھوالے ہیں میرا دوست سے بات یاد رکھے آخری بات وظیفہ پہلے نہ جب پہلے تو معارض کی دے تو آپ تھکے بیٹھے ہوئے تو تھکاوٹ گڑے تھا بیٹھا سبحان اللہ میں کہتا ہوں بس کروں تو سبحان اللہ پان تھی گئے سبحان اللہ سوار چاولے دی خوشبو تھی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دوست ایک وظیفہ پہلے نہ قیمتی وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت دی بیٹھن تمام فرشتے سردار جبرائیل امین آگئے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن معاویہ المزنی دنیا در رخصت تھی گئے کیا اس کا جنازہ پڑھے سو یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اے حضور دا کاتب بھی ہے حضور دا سالہ بھی ہے حضور دا حمزل تے سانڈو بھی ہے حضور دے دعائیں دے نال ہیں میرا دوست اے معاویہ بن معاویہ المزنی اے بیہ ہے حضور علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ جنازہ پڑھے سو حضور نے فرمایا ضرور پڑھے سا کیونکہ پیغام جبرائیل گھن کے آیا رہا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرور پڑھے سا جنازہ گھنو نورانی پڑھنے کو حرکت دیتی ہے حدیث موجود ہے ہر شے ختم تھی گئے جنازہ فوراً حضور دے سامنے گھنے حضور علیہ السلام فرمائے صفحہ تیار کرو 9 صفحہ تیار تھے ایک صف دے اندر 70,000 فرشتہ موجود ہیں
سبحان اللہ دور سے بیٹھے 1,40,000 فرشتہ موجود تھا. حضور نے جنازہ پڑھے. جنازہ پڑھا کے فرمایا نے جبرائیل میں بندے کی زیارت کرنا چاہنا. کتنا خوشبخت بندہ ہے. جنازہ میں پڑھے پیغام تو کہ نہیں اور جنازہ میں پڑھے دعائے مغفرت ملائکہ کھڑے کرے دن اتنے ملائکہ پہ گئے دن میں بندے کی زیارت کرنا. حضور علیہ السلام جب یہ بات فرمائیے جبرائیل گئے من کے کپڑا ہٹائے حضور نے زیارت کی دیے. پوچھ رہے جبرائیل یہ کیا کم کرے دہا کیا یہ صفت ہے کیا خوبی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اڑتا ہا باندھا ہا کھاندہ ہا پیندہ ہا چلتا ہا جیلے پارے دینا ہا سورت اخلاص کو کسرت نال پڑھتا ہا. جب دنیا تو سکتا ہے رب کے ناتے فرمائے جبرائیل جا پاک پیغمبر کو آج نہ جنازہ آپ. سبحان اللہ کہ سورت اخلاص تو سارے کو پتہ ہے بادشاہ میں کو آنی ہے پر جنازہ آنا اسی جنہیں کو خاتم النبیین کا لفظ نہیں آندا حضور کا نام نہیں چاہ سکتے کیر شان دی اسی. میرے دوستوں کا توجہ کرو اس سورت اخلاص ایسی سورت ہی وے ایک ایک دفعہ پڑھو 10 سپارے ثواب سبحان اللہ 20 سپارے ثواب ہے سبحان جو اللہ پڑھو 30 سپارے ثواب ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جے بندہ روزانہ 10 دفعہ تلاوت کرے سی روزانہ ناغا نہ کرے سی او تک موت راسی جب تک اللہ سے جنت دمال نہ دیکھے سی. سبحان اللہ اگر سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سبحان اللہ سبحان غریب اللہ کر نظر پڑے رسول کا جمال پل کبھی اگر وہ سامنے تو کہہ ذل جلال پل خدا کے آگے سر جھکا کے سر کسوں کے سر جھکے ستم کروں کو روک دے ستم زدوں کی ڈھال بن بڑا مظہر علم تحمل دا پی بہر مگر پرجوش رتی تو بس اناد تیر بسن رکھ رکھ چچوارو بوش رتی حقلے تو خنجر قاتل دا نہ نظر نگاہ پہ ہوش رتی استاق رسول نے جت بولے اس انصر تو خاموش رتی. انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی ہن جناب فیصلہ ہے اب